الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا۔ دوستو، کچھ موضوعات اپنے ملک و ملت سے متعلق ایسے ضرور سامنے آتے ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک موضوع تاریخ ہے۔ تاریخ مانا جاتا ہے کہ ماضی کے واقعات کا ایسا صندوقچہ ہے جہاں ساری چیزیں اسٹور کر کے رکھی گئی ہوئی ہیں۔ صدیاں جو گزر چکیں وہ صدیاں پھر سے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم مختلف پہلے ہوئے واقعات و حادثات، انسانی تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ان جنرل ہسٹری یا تاریخ کا مطالعہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ پڑھنا چاہیے۔ تاریخ کی اپنی افادیت ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس پہ میرے اپنے خیال میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ ہسٹری عام طور پہ کسی بھی ملک کے نصاب کا حصہ ہوتی ہے، تاریخ کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی اہمیت پہ تقریریں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تاریخ کی اپنی حیثیت ہے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن خاص طور سے اس قوم کو جس قوم کا ماضی شاندار رہا ہو، جس کی تاریخ کافی روشن رہی ہو، اور جس نے مختلف مواقع سے ایسا کچھ کر کے دکھایا ہو کہ دنیا حیران رہ جائے، ایسی قوم، ایسی ملت کے لیے تاریخ کا مطالعہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں ذاتی طور پہ تاریخ کے مطالعے پہ اس لیے بہت زیادہ زور نہیں دینا چاہتا کہ ہم تاریخ پڑھیں اور ہمارا شعور یہ پیدا ہو ہمارے اندر کہ پیدرم سلطان بدھ ہمارے دیکھیے آباء و اجداد اتنے عظیم تھے، یہ کر کے دکھلایا۔ تاریخ کے مطالعے کا اگر یہ رزلٹ ہے تو یہ افسوسناک رزلٹ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ اس لیے ہونا چاہیے کہ جو واقعات دنیا میں پہلے ہو چکے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوئے اور دوبارہ نہیں ہوں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو واقعات پہلے ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں تھوڑے بہت چینجز، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ وہی واقعات دوبارہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہسٹری کی بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جو چیز پہلے کبھی ہوئی تھی وہ کسی دوسری شکل میں پھر سے ہو رہی ہے۔ ہسٹری پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ اگر پہلے کی نسلوں نے کوئی غلطی کی، کوئی خطا ان سے سرزد ہوئی، تو بعد کی نسل ان کی غلطی سے سبق سیکھ لے اور وہی غلطی نہ دہرائے۔ لیکن اگر کسی ملت میں یہ ٹرینڈ عام ہو جائے کہ وہ اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ پڑھنا ہی چھوڑ دے، تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی کس موقع سے کون سی ایسی چوک ہوئی تھی، کون مواقع تھے جب اچھے فیصلے لیے گئے تھے، کون ایسی نازک گھڑیاں تھیں جب فیصلے اچھے نہیں لیے جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ تب پتہ چلے گا جب تاریخ سے رشتہ بہت مضبوط ہو۔ کئی سال پہلے میں نے اپنی ایک تحریر میں اس طرف خاص طور سے توجہ دلائی تھی کہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے، مثلا مدارس اسلامیہ وغیرہ کا جو نصاب تعلیم ہے، اس میں تاریخ کا باضابطہ حصہ ہونا چاہیے، اور تاریخ بھی کچھ اس انداز میں ہو کہ پوری ملت اسلامیہ کی جو تاریخ ہے وہ نگاہوں سے پھر جائے۔ ایک مرتبہ کم سے کم ایسا تو ہو کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا تاریخی تسلسل کیا ہے، بطور خاص اپنے ملک میں ہمارا تاریخی تسلسل کیا ہے۔ ہندوستان اتنا پیارا دیش ہے، اتنا سندر ملک ہے ماشاءاللہ، اور ہماری ظاہر ہے کہ اس پورے
ملک سے، اس پوری مٹی سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کافی گہرا ہے، اور ہماری تاریخ وہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت گہری پرانی، اور اس مٹی میں اس حد تک پیوست ہے کہ اس تاریخ کو اس مٹی سے اور اس مٹی کو اس تاریخ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہماری نئی نسل اپنی اس روشن تاریخ سے کما حقہ واقف نہیں ہے، وہ اگر محمد بن قاسم سے واقف نہیں ہے، وہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہندوستان آمد سے واقف نہیں ہے، وہ اگر ان سلطنتوں سے واقف نہیں ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں نے قائم کی، ان کے طرز حکومت سے واقف نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا ہندوستان کو دیا، ان کی وجہ سے کس قسم کی تہذیب پروان چڑھی، ان کی وجہ سے کس قسم کے انقلابات رونما ہوئے سماجی سطح پہ، فکری سطح پہ، عقیدے کی سطح پہ، اور کس قسم کا ہندوستان بنا، اگر یہ چیزیں ان کے رول کرنے کا انداز کیا تھا، کس قسم کا ٹولرینس تھا، کس قسم کی رواداری تھی، اور کیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہتے تھے، اس بارے میں ان کے یہاں کس حد تک تنوع پایا جاتا تھا، کتنی محبت، کتنی رواداری، کتنی ہمدردی، اور کس قسم کے یہ سارے انسانی جذبات پوری طرح رائج تھے، اگر ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہے تو وہ جو پروپیگنڈا ہے ایک خاص طبقے کی طرف سے، اس پروپیگنڈے کا یہ جو ہماری پیڑھی ہے، اپنی پیڑھی ہے، وہ بھی آسانی سے حصہ بن سکتی ہے، اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتاتے ہوئے ہمیں خوشی تو نہیں ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ تکلیف دہ بات ہے کہ مختلف مواقع سے ایسے دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو ان پروپیگنڈوں کا شکار ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں نے رول کیا تو ہندوستان کو کچھ نہیں دیا، کوئی ترقی نہیں کی، کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے مطلب ہم بہت پراؤڈ فلی یہ کہہ سکے کہ ہاں بھائی ہم نے 850 برس تک یا 800 برس تک ہندوستان میں حکومت کی ہے، مغلیہ سلطنت ایسی تھی ویسی تھی، یا غلامان نے جب حکومت کی تو یہ کی، تغلق نے یہ کیا، سوری نے یہ کیا، یہ سب لوگوں نے یہ ہندوستان کو دیا، یہ مطلب ہم بہت زیادہ پورے عزم اور پورے حوصلے کے ساتھ یہ بات رکھ سکیں، یہ کیفیت ہماری نئی نسل میں اس لیے نظر نہیں آتی ہے، ایک طرح کا خوف اس لیے بھی حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم اس پوری تاریخ سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہندوستان کو مطلب لوگ آ کر کے لوٹتے تھے یا حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے چلے جاتے تھے، اور جس طرح سے اس کو پوری طرح ایک ہوا بنایا گیا، ایک بات ایسی عام کرنے کی کوشش کی گئی مختلف زاویوں سے، اور پھر ہم نے اپنی اس ٹینڈنسی کی وجہ سے کہ ہم نے خود اپنے سرمایے کو کہیں نہ کہیں کنارے لگا دیا، ہم واقف ہی نہیں ہوئے کہ ہماری تاریخ کا تسلسل کیا ہے، ہم نے کام کیا 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 ہے، ہندوستان کو ہم نے کیا کیا گیا ہے، تہذیبی سطح پہ کیا دیا ہے، فکری سطح پہ کیا دیا ہے، ہم نے علم و حکمت کے کتنے دریا بہائے ہیں، کیسے کیسے کے اسکالر ہم نے پیدا کیے ہیں، تعلیمی کس طرح کے ادارے ہم نے چلائے ہیں، اور ان تمام کو لے کر کے پھر کس طرح کا ہندوستان بنا ہے، کیسے وہ سونے کی چڑیا بنا، کیسے ایک زمانہ تھا جب مغل یا مسلمان جب حکمرانی کر رہے تھے تو دنیا ہندوستان کو کن بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ایسا کیا تھا کہ ہر مطلب بر اعظم سے مختلف ملکوں سے لوگ ہجرت کر کے اس لیے ہندوستان جاتے تھے کہ وہاں ان کو ایک زیادہ بہتر زندگی مل سکتی ہے، ایک ڈیولپڈ ملک ہے جہاں جا کر کے وہ اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اچھے روزگار پا سکتے ہیں، ایک بہتر مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے چونکہ ہم واقف نہیں ہیں، اس عدم واقفیت کی بنیاد پہ جو الٹی سیدھی باتیں رائج کر دی جاتی ہیں ہم آسانی سے مان لیتے ہیں۔ تو تاریخ کا مطالعہ خاص طور سے ہندوستانی تناظر میں آج کے زمانے میں بطور خاص جب فکری یلغار زیادہ ہے، جب آپ کو ہمیں نہ صرف یہ کہ راستے پہ ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے بلکہ باضابطہ ایک طبقہ ہے جس نے ہاتھ میں قلم رکھا ہوا ہے، ایک طبقہ ہے جس کے منہ میں زبان ہے اور جو صرف یہی الٹی سیدھی باتیں بک رہا ہے، اور ان تمام باتوں کو پھیلانے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہیں، جن ذرائع سے وہ یہ بتانے میں بہت حد تک کامیاب ہے کہ ہندوستان کو بنانے میں مسلمانوں کا کوئی کردار تو نہیں ہے لیکن بگاڑنے میں بہت کردار ہے۔ پارٹیشن ہی کا ایک مسئلہ ہے، تقسیم ہوئی ہے، مسلم لیگ بھی ذمہ دار ہے، لیکن اور کون کون لوگ ذمہ دار ہیں، اس تقسیم کے پیچھے اور کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس پوری تاریخ سے ہم واقفیت حاصل کریں، تاکہ جب یہ ڈسکشن کا ایشو بنے، جب اس موضوع پہ بات ہو تو ہم بھی پوری قوت، پوری سچائی اور پوری حوصلہ مندی سے کہہ سکے کہ نہیں، یہاں معاملہ کیا کیا رہا ہے، کس کس طرح سے معاملات کو ٹویسٹ کیا گیا ہے اور کن کن لوگوں نے اپنے اپنے کردار ادا کیے ہیں۔ تو میرے جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح سے ہماری
عام طور پہ ہم نے اپنی تاریخ کو خود سے الگ کر کے رکھا ہے یا خود کو اپنی تاریخ سے الگ کر کے رکھا ہے، یہ بہت اچھا قدم نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ میں بھی باضابطہ ایسا نصاب ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری تاریخ کا پتہ ہو، پورے ہندوستان میں ہمارا جو تسلسل ہے، اور بالکل ماڈرن انڈیا کو تو خاص طور سے پڑھائیے، برٹش انڈیا کو تو خاص طور سے پڑھائیے، مغل پیریڈ کو پڑھائیے، غلامان، سوری، تغلق، ان تمام لوگوں نے جو حکومتیں کی ہیں، غزنوی جن لوگوں نے یہ حکومتیں کی ہیں، سوری لوگوں نے حکومت کی، انہوں نے کیا کیا ہندوستان کو دیا ہے، یہ سب پڑھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ اس قسم کی جتنی غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب یہ زاویہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ دراصل عبرت گاہ بھی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کہاں ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، تو اب ضروری ہے کہ وہ غلطیاں ہم نہ کریں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں پارٹیشن کے بعد، خاص طور سے اگر ہندوستان کی تاریخ پہ جن لوگوں نے بھی نظر رکھی ہے، جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اس میں اگر دیکھیے تو تقسیم کے بعد جو ہندوستان میں مسلمان رہ گیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا سراسیمگی کی کیفیت ہے، اس طرح ڈرا ہوا، سہما ہوا، عجیب بے یار و مددگار، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگے بھی کچھ نہیں ہے، پیچھے بھی کچھ بچا ہوا نہیں ہے۔ ویسی صورتحال میں مسلمانوں نے جس صبر و ضبط، جس تحمل اور جس حوصلہ مندی سے مقابلہ کیا ہے، اور پھر ماشاءاللہ جس طرح سے یہ سفر آگے کی طرف بڑھا ہے، حالات ایک پر ایک دگرگوں آئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں، فسادات کرائے گئے ہیں، ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بڑی روشن الحمدللہ تاریخ بنائی ہے۔ آزادی کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، بہت ساری سطحوں پہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام کے پیچھے جب ان تمام چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں اور آج کے حالات میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ تعجب خیز ہے، ایسا کچھ ہو گیا جیسا کبھی ہوا نہیں تھا، اس سے زیادہ خطرناک دور آ چکے ہیں۔ تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کا حوصلہ جوان رہتا ہے، آپ بہت زیادہ گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم زندہ ملت ہیں تو ہمیں ڈرنے کی انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مسلمان بالکل وہ سورج کی مانند ہے، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، تو یہ ہم مستقل ڈوبنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں حسام الحق صاحب، انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آپ کون کون سی کتابیں اس سلسلے میں پڑھنے کی ہیں، اور ضرور انشاءاللہ ایک اچھی بات ہے، آپ نے اچھا سوال رکھا ہے۔ ہم گزارش کریں گے کہ دارالمصنفین نے خاص طور سے سید صباح الدین عبد الرحمن، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ہندوستان کے میڈیول ایج سے ریلیٹڈ، جو مغلیہ دور سلطنت ہے، اسی طرح جو ہماری حکومت کا زمانہ، مسلمانوں کی حکومت کا جو زمانہ ہے، غلامان کا، سوری اور تغلق وغیرہ کے، اس زمانے کی جو حقیقتیں ہیں انہوں نے مختلف زاویوں سے ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں درشانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ صباح الدین عبد الرحمن صاحب کو ضرور پڑھیے۔ اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے، پروفیسر خلیق نظامی صاحب، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کافی اوتھینٹک ہیں اور بہت مضبوط ماشاءاللہ دلائل سے انہوں نے لکھی ہیں، تو ان کی کتابیں اپنے مطالعے میں ضرور رکھیے۔ اسی طرح آپ کو بتا دیں کہ ادھر آ کر کے ہربنس مکھیا نے، رومیلا تھاپر وغیرہ نے، جو ستیش چندرا وغیرہ نے جو انگریزی میں کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بلکہ یہ جو ہمارا ایک زاویہ بن جاتا ہے کہ عام طور پہ ہم وہ جو تاریخی ناول وغیرہ ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور وہیں سے تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو اس زاویے سے نکلیے۔ مطلب ایک شروعاتی زمانے میں آدمی اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے پڑھ لے تو کوئی بہت زیادہ مذاقہ نہیں ہے، لیکن تاریخ کو افسانہ مت بننے دیجیے، تاریخ حقائق کا نام ہے نا۔ اور ان لوگوں نے خاص طور سے جو کمیونسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں، جنہوں نے سماجی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے باضابطہ اور اس کے بعد تاریخ کو ایک نئے زاویے سے کھولنے کی اور اس کو ایک نئے طریقے سے منکشف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے، تو پڑھنا اس لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اورنگزیب کے زمانے کو لیجیے، اورنگزیب کو لیجیے تو ہم جب اورنگزیب عالمگیر کے عہد پہ ایک نظر مولانا شبلی صاحب کی ہے یا اور بھی جو لوگوں نے لکھی ہیں، تو وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ پڑھنا اس لیے ہے کہ اسے پڑھے بغیر کام نہیں چلے گا۔ برٹش انڈیا کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ 1857 میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلی جنگ آزادی ہے یا بغاوت ہی مان لیجئے، یا پہلی جنگ آزادی ہے، مسلمان ہندو مل کر کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں، تو کتنے مسلمان ہیں، لیڈ کون کر رہا ہے اور کس طرح کی قربانی ہے، علماء کتنے اس کے اندر باضابطہ شہید کیے گئے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، یا اس سے پہلے
1857 से पहले 1831 में जब करबला बालाकोट में बड़े बड़े उलमा शहीद हो रहे हैं, हमारे तहरीक शहीदैन का पूरा सिलसिला है, उससे पहले 1799 को आप हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये जो पूरा ब्रिटिश इंडिया में जो टसल है पावर का, ख़ासतौर से जो अंग्रेज़ों से हमने जो उनको बिल्कुल टक्कर दी है, उनका मुकाबला किया है और उनको हिंदुस्तान में कभी चैन से बैठे नहीं दिया, तो इस तारीख़ से वाकफियत ज़रूरी है। इस मॉडर्न इंडिया की जो तारीख़ है, जब ये 1947 में आज़ाद हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक तबके ने कोशिश की और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, ऐसा नहीं है। हमने मेहनतें की हैं, हमने जानों का नजराना पेश किया है, हमने बाज़ाब्ता उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की है, पॉलिसियाँ हमने बनाई हैं, हम अनशन पे बैठे हैं, हमने जानों का नजराना पेश किया है और हर सतह पे हर तहरीक के साथ हम रहे हैं। हमारे बगैर ये तारीख़ मुकम्मल है ही नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस मॉडर्न तारीख़ से भी हमारी वाकफियत बहुत अच्छी हो। ये अगर नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली मर्तबा पूरे जिसको बोलते हैं कि मुकम्मल हिंदुस्तान का, कि भाई मुकम्मल हिंदुस्तान, मुकम्मल आज़ादी का जो नारा है पहले हज़रत मोहानी साहब ने दी है। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। जब हम ये बातें करते हैं, पहली मर्तबा हिंदुस्तान को यूनाइटेड इंडिया रखने के लिए बाज़ाब्ता जो सबसे मजबूत कोशिश जो की वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की, और वो फेडरल इंडिया का जो तसव्वुर है वो मौलाना आज़ाद के हवाले से के बगैर इसको सोचा नहीं समझा नहीं जा सकता है। जो तालीमी निज़ाम है आज हिंदुस्तान का और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को ज़ाहिर रश भरी निगाहों से भी देखा जाता है, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों का बड़ा किरदार है, ज़बरदस्त किरदार है। संविधान जो बना है, आमतौर पर हम अम्बेडकर को इसलिए याद करते हैं कि वो उन्होंने हिंदुस्तान का आइन बनाया, ऐसी बात नहीं है। उस आइन बनाने वाले लोगों में एक बड़ी तादाद है लोगों की। ठीक है, वो जो कमेटी थी उस कमेटी के वो सदर ज़रूर थे, उसको लीड कर रहे थे, लेकिन और बड़े बड़े लोग थे, उनमें हमारे लोग मुसलमान भी माशाल्लाह बड़ी तादाद में शामिल थे और जिन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1947 में जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो सबसे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नाजुक मोड़ है 1939 से लेकर के 46 तक में सदारत जो कांग्रेस की वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संभाल रहे हैं। जितने बड़े बड़े मामला तय हो रहे हैं, जो भी बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, हुकूमती सतह पे जो गुफ्तगू हो रही है वो मौलाना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब कभी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं रहे हैं या हमने लीड नहीं किया है। इंसाफ की बात यह है कि हम जब हुकूमत कर रहे थे तब भी बहैसियत मिल्लत के, कौम के, और बाद के दौर में जब हमारे हाथ से हुकूमत चली गई तो देश को बचाने की कोशिश में भी हम लीड कर रहे हैं, हम आगे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे पीछे बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल पछलगुआ हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है। हमने लीड किया है, हमने हर अच्छी कोशिश का साथ दिया है और तब जाकर के देश जाहिर है कि इतना प्यारा देश बन सका है हर एतबार से। तो हमारी जो ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारी ये तारीख़ है, उस तारीख़ से वाकफियत हमारे लिए बहरहाल ज़रूरी है। और जब तक कि ये तारीख़ी वाकफियत नहीं होगी, बहुत सारी सतहों पे आपको काउंटर कर दिया जाएगा, आपके बारे में उल्टी सीधी बात आम कर दी जाएगी और आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। आपको नहीं पता होगा कि भाई अगर जेपी आंदोलन, हिंदुस्तान में जेपी आंदोलन है, ठीक भाई आ रहा है, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग अगर कोई नई सोच के साथ आ रहे हैं तो उनका साथ देने वाले लोगों में हम लोग हैं या नहीं हैं। ये तब जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए एक मुद्दत हो गई है, जब हिंदुस्तान एक मजबूत हिंदुस्तान के हैसियत से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन कौन लीडर हैं जो मुस्लिम भी हैं और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं और वो कहीं पीछे नहीं हैं। तो ये जो मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, वो इससे वाकफियत बहुत ज़रूरी है। तब हमारे अंदर ये जो हौसला है, हमारी नस्ल का जो हौसला है वो परवान चढ़ पाएगा, मजबूत हो पाएगा, और इसके बगैर मुमकिन नहीं है। फिर इस तारीख को पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप ये समझ सकेंगे कि भाई जब वो इतने बुरे हालात में इतना अच्छा कर सकते थे, हमारे लोग इतनी कुर्बानियाँ दे सकते थे, तो आज हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। और तारीख़ दरअसल इसी नज़रिए से पढ़ना चाहिए कि अगर हमारे लोग ऐसा कर सकते थे तो आज जब वसाइल बढ़ गए हैं, आज जब माशाअल्लाह हम निस्बतन ज़्यादा अच्छी सूरत हाल में है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब ये जज्बा पैदा होता है तो ज़ाहिर मेहनत का जज्बा पैदा होता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है, और इसी मेहनत और कुर्बानी से कम्युनिटियाँ बनती हैं। इसी मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से दरअसल
بہتر مستقبل کی کامنا بھی کی جا سکتی ہے اور مستقبل کو روشن بھی انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں دراصل گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور سے جو ہندوستان کی تاریخ ہے ہماری مسلمانوں کی، اس تاریخ سے واقفیت، پہلے کی تاریخ سے اگر واقف ہوں تو اور اچھی بات ہے، بعد کی تاریخ آپ کو معلوم ہو اور اچھی بات ہے، لیکن آپ کی جو کم سے کم تاریخ ہے، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس میں میں پھر گزارش کروں گا کہ ڈسکوری آف انڈیا جو جواہر لال نہرو کی ہے، ان کی پڑھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح ششی تھرور صاحب کی کچھ تقریریں ہیں، خاص طور سے انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک تقریر کی تھی، وہ تقریر بہت سننے کی چیز ہے، جن لوگوں کو موقع ملے وہ بہت پیاری انگریزی بولتے ہیں، صاف ستھری۔ اسی طرح ابھی پچھلے دنوں میں انہی کو، ششی تھرور صاحب کو سن رہا تھا، وہ غالباً یو کے وغیرہ میں تھے، وہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ جب انگریز جب ہندوستان گئے تب ہندوستان کتنا ریچ تھا، ڈی جی پی وغیرہ کیا تھی، کتنے مطلب کس طرح سے رشک بھری نگاہوں سے دنیا دیکھتی تھی، تعلیمی صورتحال کیا تھی، وہ وہاں کی جو زرعی صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور کتنے خزانے تھے ہندوستان میں، اور جب برٹش وہاں سے واپس آ رہے ہیں تب ہندوستان کی صورتحال کیا ہے۔ تو ظاہر ہے برٹش جب گئے تھے تو مسلمان وہاں حکومت کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے ہندوستان کو انریچ کیا ہے، ہم نے مطلب اس کی مالداری میں اضافہ کیا ہے، ہم نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان زاویوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو بہت آسانی سے الٹی سیدھی باتوں کے ذریعے پھنسا دیتے ہیں، یا ہم زبان پہ تالا لگا لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں آئے گی، اور ہم اپنی نسل کی تربیت کر پائیں گے کہ اس ہندوستان کو ہم نے کل بھی بنایا تھا اور آج بھی یہ ہندوستان ہمارے بغیر نہیں بنے گا۔ اور یہ سمجھیے، اس ہندوستان کی تعمیر ہمارے بغیر تو نہیں ہو سکتی ہے، ہم جتنی اچھی تعمیر کریں گے انشاءاللہ دوسروں کے بس کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ زاویہ ہمارے اندر ابھرنا چاہیے، اور اس کے لیے تاریخ کا یہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہم بار بار اس لیے بھی کہتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں جو آپ کا کردار ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کے کرداروں سے بھی واقفیت ضروری ہے، لیکن آپ کا جو کردار ہے وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہندوستان کی آزادی کے بعد کے حصے میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کہیں پہ، وہ اس لیے کہ یہ بنایا گیا ہوا نیریشن ہے، ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک طرح کا ڈپریشن ہمیشہ لاحق رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ جو ہیروئزم تھا وہ ہم سے جڑا ہوا رہا ہے، ہمارا جو کردار رہا ہے وہ کافی مطلب چمپئن والا کردار رہا ہے۔ اس کردار سے واقفیت بہت ضروری ہے، انسپریشن بھی ملے گی، حوصلہ بھی بڑھے گا، اور آگے کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تاریخ کی یہ واقفیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اپنی نئی نسل کو یہ نہیں بتا پائیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ آپ تعجب ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے۔ ابھی دیکھیے، جو لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے میں کہیں نہیں تھے صاحب، جو لوگ انگریزوں کی مخبری کر رہے تھے، جو معافی مانگ رہے تھے، اور جن کا کہہ لیجئے کہ سارا مقصد یا سب کچھ یہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح مطلب حکومت سے نزدیک ہو جائیں، برٹش گورنمنٹ سے، اور کچھ نوکری ووکری پالیں، اپنے آپ کو سیف کر لیں، آج وہ لوگ خود کو مطلب سوتنتر سینانی اور کیا کیا بنا کر کے خود کو پیش کر رہے ہیں، تاریخ کو موڑ رہے ہیں، سموڑ رہے ہیں، ایک دم ایک غلط تاریخ بنانے کی، مطلب غلط طریقے سے تاریخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جنہوں نے بھائی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، یار بیٹل فیلڈ میں جا کر کے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، لگایا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے خون سے سینچ کر کے یہ چمن آباد کیا ہے، ایسے لوگوں کو ڈپریشن میں جانے کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ حالات ایسے آتے ہیں جب حکومت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بڑبولاپن آ جاتا ہے، لیکن آپ کا حوصلہ، اپنا حوصلہ تو زندہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہندوستان میں جو تحریکیں اٹھی ہیں، سماجی تحریکیں، یا ہندوستان کو مثال کے طور پر لبریٹ کرنے کی جو تحریکیں اٹھیں، سماجی تحریکیں اٹھیں، مختلف جو رسوم و رواج تھے ان کے خلاف جو مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں تحریکیں اٹھیں، ان تحریکوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر بھکتی تحریک، برہم و سماج کی تحریک اٹھ رہی ہے، ان تحریکات کا کیا کیا اثر رہا ہے، اور کس طرح سے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں، اچھے معاملات میں کوپریٹ کیا ہے، تو ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی جو تحریکیں اٹھی ہیں، ان تحریکوں نے سماجی سطح پہ کتنے اثرات مرتب کیے ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے، چونکہ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کو اگر تھوڑا سا سمجھداری سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ان کو سمجھنا بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اگر اس پورے زاویے سے ہندوستان ہمارے ذہن میں رہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اپنے اس ملک کو ملک بنانے میں کیا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے کردار کے بغیر ہندوستان تو ہندوستان ہم سے پہلے بھی تھا، یا جب یہ
جو لوگ مائگریٹ کر کے باہر سے آئے، ہم سے پہلے جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے ان کے نہ آنے سے پہلے بھی تھا، ظاہر ہے، یا بعد میں جب برٹش آئے تو بھی ہندوستان تھا، شاید مطلب بعد میں بھی ہندوستان ظاہر ہے کہ رہے گا ہی، لیکن ہم جب ہندوستان کا حصہ بنے ہیں تو ہم نے ہندوستان کو زیادہ خوبصورت ہندوستان بنایا ہے، ہم نے اس کو زیادہ مضبوط ہندوستان بنایا ہے، ہم نے اس کو زیادہ مالدار ہندوستان بنایا ہے، اور اس پورے کنٹریبیوشن سے ہم جب تک واقف نہیں ہوں گے تو ہم دنیا کو کیسے بتا پائیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ اس کے لیے ہم پھر گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے اپنی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے، ہندوستان میں جو ہماری تاریخ ہے اس تاریخ سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے، نئی تاریخ سے، ہندوستان کی آزادی کے بعد کا جو کنٹریبیوشن ہے ہمارا ہر سطح پہ، اس کنٹریبیوشن سے بھی واقف ہونا ضروری ہے، اور پارٹیشن ہی اگر ہو رہی ہے، تقسیم ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، کن کن لوگوں نے کس کس قسم کے غلط سلط کردار ادا کیے ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ جب جانیں گے آپ اوتھینٹک سورسز سے، یہ اور اچھا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان لکھنے والوں نے الٹی سیدھی بات اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے کے لیے دیا، نہیں، آپ جب ہسٹری کا حصہ بنتے ہیں، تھوڑی کتابوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی روشن تاریخ لکھنے پہ آپ کے دشمن مجبور ہوئے ہیں۔ اور انڈین مسلمس، اگر مسلمان جو ولیم ہنٹر کی کتاب ہے وہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم مسلمانوں نے کس قسم کی قربانی دی ہے، کیا جذبہ آزادی ہمارے اندر رہا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنے دیش کے لیے آخری حد تک قربانی دی ہے، اور کس طرح کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو یہ بعد کے دور میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم نے نہیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے جو ان کے اچھے اسکالرس ہیں اور جو معتبر ہیں اور جنہوں نے اوتھینٹک سورسز سے لکھی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے۔ تو جب تک ایک زاویہ باضابطہ نہیں بنے تو کہیں نہ کہیں یہ خسارے کی بات ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ سے واقف ہوں۔ اسی حوالے سے ایک گزارش اور کرنی ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی عام طور پہ مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ ہے کہ بھائی بچے نے میٹرک کی، +2 کیا، آپ نے اس کو کوئی ڈپلومہ کروا دیا اور بس سمجھا کہ بھائی کہیں نہ کہیں روزگار لگ جائے گی، اور مطلب روزگار سے بچہ جڑ گیا، اس کی نوکری ہو گئی اور ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ مطلب بہت اچھا سودا نہیں ہے، یہ بہت عقل مندی کا راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیت دی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے جوڑیں، ان کو ہسٹری وغیرہ میں، ہیومینٹیز وغیرہ میں بھی لگاویں، وہ جانیں، سوشلزم وغیرہ، سوشولوجی وغیرہ پڑھانا ضروری ہے، اسی طرح تاریخ پڑھانا ضروری ہے، اسی طرح اور بھی جو علوم ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے، ڈاکٹر انجینئر بھی بنائیے، بیوروکریٹس وغیرہ بھی بنانا ضروری ہے۔ اور جب تک ہم ٹائم نہیں لگائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں لگائیں گے، سسٹم کا حصہ نہیں بنائیں گے، تب تک تو پرابلم ہے۔ اب کب تک ایک عرفان حبیب صاحب کو آپ ڈھونڈتے رہیے گا؟ ضروری ہے کہ آپ کے اپنے لوگ ہوں، جب ہسٹری غلط طریقے سے بنانے کی، پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو صحیح تاریخ بتا سکیں، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور یہ تب ممکن ہے جب ہم نے اپنے لوگوں کو لگایا ہو، اور ظاہر ہے کہ ریسرچ بیس کام کرنے کے لیے ہے نا، جس میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے، کھنگالنا پڑتا ہے، جا کر کے لائبریریاں کھنگالنی پڑتی ہیں، کتابیں نکالنی پڑتی ہیں، کیسے کیسے تذکرے لانے پڑتے ہیں، کہاں کہاں سے فتوے نکالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے نا، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو لگایا جائے۔ ملت کے جو ذمہ داران حضرات ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں چلاتے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے اسکوپ باضابطہ پیدا کریں، ایسے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کریں جو اس طرح کا اچھا کام کر سکیں، ریسرچ بیسڈ کام ہو سکے۔ اور یہ جب تک نہیں ہوگا اور یہ جاگرکتا اگر نہیں آئے گی تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسا لگے گا کہ ہم سے پہلے اندھیرا تھا، بڑے لوگ کچھ نہیں کر کے گئے، ہندوستان کو صرف خراب کیا، خالی تاج محل بنا کر کے چلے گئے، جبکہ سچائی اس کے پیچھے یہ ہے کہ صرف تاج محل نہیں بنایا، ہندوستان کو ہندوستان بنایا مسلمانوں نے، اور اس میں ہر طرح کا کنٹریبیوشن دیا، خونے جگر ان کا شامل ہے، تب جا کر کے اتنا پیارا ہندوستان بنتا ہے۔ تو ہر سطح پہ، مدارس سے لے کر کے یونیورسٹیز تک، ہائر ایجوکیشن تک، اسی طرح جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ہندوستان کو اس طرح سے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا یہ کنٹریبیوشن دیں کہ ہماری نسل اپنی اس تاریخ سے واقف ہو، اس تاریخ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم گزارش کریں گے کہ دارالمصنفین کی جو کتابیں اس موضوع پہ اردو پہ ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، اچھی ہیں، سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کی، اسی طرح ان کے اور جو رفقا ہیں ان کی کتابیں اس موضوع پہ اچھی ہیں، خلیق احمد نظامی صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ اچھی ہیں، اسی طرح جو
ندوۃ المصنفین نے بعض کتابیں شائع کی ہیں وہ اچھی ہیں، اور خاص طور سے JNU سے منسلک جو چند کمیونسٹ اسکالرس رہے ہیں، رومیلا تھاپا اور ہربنس مکھیا وغیرہ، ستیش چندرا وغیرہ کی جو کتابیں آئی ہوئی ہیں اس موضوع پہ، جو ان کی اوتھینٹک بکس ہیں نا، ان کو ایسے سرسری طور پہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ڈسکوری آف انڈیا کو پڑھنا چاہیے، اسی طرح انڈیا ونس فریڈم جو مولانا کلام آزاد کی ہے، اس پورے زاویے کو، ہندوستان کس طرح سے آزاد ہو رہا تھا، کس طرح کی کوششیں ہو رہی تھیں، مسلمان کیا کر رہے تھے، ان تمام چیزوں کو بھی جاننے کے لیے وہ انڈیا ونس فریڈم بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ان سب کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اوور آل ایک اچھا ویو ہمارا بن جائے گا کہ کیسے سب کچھ چل رہا تھا، اور کس طرح سے ہم لوگوں نے کہاں کہاں پہ کیا کیا کردار ادا کیا، کس طرح کی روشنی ہم نے بکھیری، اور پھر کتنا پیارا ہندوستان بنا۔ تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ملک سے، اپنے ملک کی تاریخ سے، خود اپنی تاریخ سے واقف ہو سکیں، تاکہ اپنا زیادہ بہتر مستقبل بنا سکیں، اپنی نسل کی زیادہ بہتر تربیت کر سکیں، اور بہتر ہندوستان کو اور زیادہ بہتر بنانے میں اپنا صحیح کردار ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔